سوچو اگر آپ لوگوں نے 2010 کے اندر صرف 1000 روپے کا بٹ کوائن خریدا ہوتا تو آج آپ لوگوں کے ساتھ لاکھوں اور کروڑوں روپے ہوتے. لیکن اس سے پہلے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بٹ کوائن ہے کیا؟ بٹ کوائن ہے کیا؟ اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بٹ کوائن کے بارے میں، اور بٹ کوائن کو کب لانچ کیا گیا اور کس نے بنایا ہے اس کو. بٹ کوائن کا فیچر کیا ہوتا ہے اور اس سے آپ کیسے سیل کر سکتے ہو اور کیسے بائی کر سکتے ہو اور اس سے پیسے کیسے کما سکتے ہو. اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بٹ کوائن کی اصلی کہانی کے بارے میں. اس ویڈیو کو لاسٹ تک واچ کیجیے گا کیونکہ لاسٹ تک دیکھنے کے بعد ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بٹ کوائن ہے کیا. بٹ کوائن کو آپ اپنے ہاتھ میں نہیں پکڑ سکتے کیونکہ یہ کسی نوٹ یا کسی سکے کی صورت میں نہیں ہوتا. یہ صرف اور صرف انٹرنیٹ پر موجود ہوتا ہے. بٹ کوائن کی خاص بات یہ ہے کہ اس کا کنٹرول کسی بینک، کسی گورنمنٹ، نہ کسی کمپنی کے ہاتھ میں یا کنٹرول میں نہیں ہوتا. یہ ڈائریکٹ انٹرنیٹ پر موجود ہوتا ہے اور اسی سے آپ اس کو کنٹرول بھی کر سکتے ہو اپنے موبائل سے. اس کو آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیچ بھی سکتے ہو اور کسی بھی کونے میں ریسیو بھی کر سکتے ہو. بٹ کوائن کو 2008 میں بنایا گیا. بارے میں کسی بھی انسان یا کسی ویب سائٹ یا کسی انٹرنیٹ پر کسی کو بھی 100% پتہ نہیں ہے کہ اس کو کسی انسان نے یا کسی گروپ نے بنایا. 2008 کے اندر اس کو بنایا گیا تھا اور اسے جو ہے نا 2009 کے اندر اسے لانچ کیا گیا. اور جب یہ شروع ہو گیا تو کوئی اس پر بھروسہ نہیں کرتا تھا. 2010 کے بعد اس کا جو ہے نا گرو شروع ہو گیا. 2010 کے بعد اس کو لوگ یوز کرنے بھی لگے اور سیل بھی کرنے لگے، بائی بھی کرنے لگے. بٹ کوائن ایک ٹیکنالوجی پر چلتا ہے جسے بلیک چین کہتے ہیں. بلیک چین کو اگر میں آسان الفاظ میں سمجھاؤں تو اسے ایک ڈیجیٹل ریکارڈ بک سمجھ لو. جب بھی کوئی بندہ اس بٹ کوائن کو بیچتا ہے اس ٹرانزیکشن کو ڈیجیٹل ریکارڈ بک میں سیو ہو جاتا ہے. یہ ٹرانزیکشن ڈیجیٹل ریکارڈ بک میں سیو ہوتا ہے اور ہزاروں کمپیوٹرز پر ایک ساتھ سیو ہوتا ہے، اس لیے اسے ہیک کرنا بھی مشکل ہوتا ہے. بٹ کوائن کی ایک لمیٹڈ سپلائی ہوتی ہے جو صرف 21 ملین بٹ کوائنز ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے بٹ کوائن کی پرائس زیادہ تیزی کے ساتھ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے. جتنا جو ہے نا ڈیمانڈ زیادہ ہوگا اتنا جو ہے نا اس کا پرائس بھی اوپر ہوتا ہے. جتنا ڈیمانڈ کم ہوتا ہے اتنا ہی پرائس نیچے ہوتا ہے اس کا. اور اسی وجہ سے اس کا جو ہے پرائس بہت ہی تیزی کے ساتھ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے. بٹ کوائن مائننگ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بٹ کوائن مائننگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زمین سے سونا نکالنا. آج کے ٹائم میں بٹ کوائن مائننگ بہت زیادہ مشکل اور ڈیفیکلٹ ہو چکا ہے. پرانے زمانے میں تو ہوتا کہ پہاڑوں کو جا کے کھودتے تھے، وہ کرتے تھے، یہ کرتے تھے، اسے سونا نکالتے تھے، وہ الگ بات تھی. لیکن آج کے دور میں بٹ کوائن مائننگ ہوتا ہے جس سے سونا نکالنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے بھائی. آج کے بٹ کوائن مائننگ میں جو ہے نا کمپیوٹرز جو ہے نا اس کے پرابلمس کو سولو کرتے ہیں اور جس کمپیوٹر نے اس پرابلم کو سولو کیا اس کو ریوارڈ بھی ملتا ہے. سب سے زیادہ امپورٹنٹ سوال یہ ہوتا ہے کہ بٹ کوائن سے پیسے کیسے کما سکتے ہیں. اور ابھی میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں کہ بٹ کوائن سے پیسے کیسے کما سکتے ہیں. بٹ کوائن سے آپ 3 طریقوں سے پیسے کما سکتے ہیں. ایک طریقہ ہوتا ہے لانگ ٹرم ہولڈنگ. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بہت عرصے تک آپ نے ایک چیز کو پکڑ کے رکھ لیا. مطلب آپ نے آج کے بٹ کوائن خرید لیا اور اسے کئی سالوں تک محفوظ رکھا اور کئی سالوں تک کے بعد اس کو آپ نے سیل کرنا ہو تو آپ اس کے حساب اکارڈنگ اپنی کمائی کر سکتے ہو. مثال آپ نے اگر آج 2024 میں خریدا ہے تو اگر 2036 میں بھیجو تو آپ کو اچھا خاصا منافع ہوگا. یہ ہو گیا ایک طریقہ ہے اس کا، ٹھیک ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ٹریڈنگ میں آپ کا یہ کرنا ہوتا ہے کہ ایک چیز اپنے خرید لی سستے میں اور اس کو بیچ دیں مہنگے سے پرائس میں. ٹریڈنگ کا مطلب ہوتا ہے ادھر سے خریدا ادھر بیچ دیں، ادھر سے خریدا ادھر بیچ دیں. بہت ہی آسان ہوتا ہے لیکن اس میں نقصان زیادہ ہوتا ہے. ٹریڈنگ میں نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے. بہت سے لوگوں کے پیسے لاس ہو چکے ہیں لیکن فائدہ بھی اس میں زیادہ بھی ہوتا ہے. فائدہ اس میں سب سے زیادہ ہوتا ہے ٹریڈنگ میں. جب بھی آپ ایک چیز خریدتے ہو اس کو سستے میں خریدو اور مہنگے میں بیچو. یہ ہو گیا ٹریڈنگ. اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہر مہینے چھوٹی موٹی اماؤنٹ انویسٹ کرنا اور اس سے پیسہ کمانا. لیکن یاد رکھنا کہ پلیٹ فارم کی گارنٹی کبھی نہیں ہوتی. کبھی یہ پلیٹ فارم ہوتا ہے، کبھی دوسرا، کبھی تیسرا، کبھی چوتھا پلیٹ فارم. کبھی ایک پلیٹ فارم پر آپ جو ہے نا
کمائی نہیں کر سکتے. میں بہت زیادہ رسک بھی ہوتا ہے، یہ آپ لوگ پہلے سمجھ لیں. بٹ کوائن میں سب سے زیادہ رسک بھی ہوتے ہیں، لیکن کمائی بھی اندھادھن ہوتا ہے اس پر. بٹ کوائن والیٹ ایکسس یا کھو گیا تو پیسے کبھی بھی نہیں مل سکتے. بٹ کوائن میں اسکیم بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. بٹ کوائن میں سب سے زیادہ اسکیم بھی ہوتے ہیں. کبھی کبھار اگر آپ کا پاسورڈ لیک ہو گیا، آپ کا والیٹ ایکسس ہو گیا تو پیسے ملنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بٹ کوائن میں اتنا ہی انویسٹ کریں جتنا لاس کر سکتے ہیں. کبھی بھی کسی کے کہنے پر بھی اندھا دھند پیسے انویسٹ کبھی نہ کریں، کیونکہ اس میں جو ہے نا پرائس بہت تیزی کے ساتھ اوپر اور نیچے ہوتے رہتے ہیں. اس کا جو پرائس ہوتا ہے نا بہت تیزی کے ساتھ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں. تو اس پر کبھی بھی اندھا دھند انویسٹ کبھی نہ کریں. جتنا آپ کی مرضی اتنی لگا لیں، لیکن زیادہ پیسے انویسٹ نہ کریں. بٹ کوائن کو کرپٹو کرنسی ایکسچینج کے ذریعے بٹ کوائن خریدتے اور بیچتے ہیں. اکاؤنٹ بنانے سے پہلے پلیٹ فارم کی سیکیورٹی اور اپنے ملک کے قوانین لازمی چیک کیا کرے، کیونکہ ہر ملک کا جو ہے نا پروسیس اور طریقہ کار مختلف ہوتا ہے. کچھ ایکسپرٹ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فیوچر میں بٹ کوائن جو ہے نا پاپولر ہو سکتی ہے. کچھ لوگ اسے ڈیجیٹل گولڈ کہتے ہیں. لیکن کسی بھی انسان کو یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ آنے والے کل میں کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں ہو سکتا. یہ اپنے سے ہی اندازہ لگا کر آپ لوگوں کو یہ بتا دیتے ہیں کہ آنے والے وقت میں بٹ کوائن جو ہے نا پاپولر ہو سکتا ہے. جیسے کہ 2010 میں اسے لانچ کیا گیا اور 2026 تک آج تک یہ جو ہے نا اس زمانے سے لے کر آج تک یہ بہت پاپولر ہو چکا. کچھ پتہ نہیں چلتا کہ بھائی یہ آگے پاپولر ہو سکتا ہے یا پاپولر نہیں ہو سکتا. ریسرچ کیے بغیر انویسٹ کرنا اچھا نہیں ہوتا. آج آپ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ بٹ کوائن کیا ہوتا ہے، کس نے بنایا، کس نے لانچ کیا، اس میں کتنا لاس ہو سکتا ہے، کتنا جو ہے نا پروفٹ ہو سکتا ہے. اگر آپ لوگ اس پر انویسٹ کرنا چاہو تو ریسرچ کیے بغیر اس پر انویسٹ کبھی نہ کریں. آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں نے بتایا کہ بٹ کوائن کیا ہوتا ہے، کس نے بنایا، کس نے لانچ کیا، سارا جو ہے نا پروسیس آپ کو پتہ چل گیا. ابھی جو ہے نا اگلے ویڈیو کے لیے اگر آپ لوگوں کو جاننا ہے کہ اگلے ویڈیو میں کیا بات ہو سکتی ہے، کیا پلیٹ فارم کی جو ہے نا نالج ہوگی، اس لیے آپ لوگوں کو ڈیجیٹل ٹیک بائی چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا. اور ویڈیو کو ایک لائک ضرور دیجیے گا اور کمنٹ میں لازمی بتائیے گا کہ آپ جو ہے نا بٹ کوائن خریدتے ہیں، بیچتے ہیں یا کیا اس کا یوز کس طرح سے آپ کر رہے ہو اور کیا نہیں کر رہے ہو. اگر آپ نے جو ہے نا کچھ بھی اس سے آج تک نہیں کمائی کیا ہے تو آپ کو اس پر ٹرائی کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے جو ہے نا آپ کا جو ہے نا فیوچر جڑا ہوا ہے. اگر آپ اس کو آپ آج یوز کریں گے تو کل کے دن آپ کو ہی فائدہ ہوگا. آپ کو ہی پتہ چلے گا کہ اس میں فائدہ ہے یا نقصان ہے. اور اگلی ویڈیو میں ایک ایسی ویب سائٹ ویڈیو کو لازمی شیئر کر کے جائیے گا. لوگوں نے جان لیا کہ بٹ کوائن ہوتا کہ ہاں یہ کیسے کام کرتا ہے، اس سے پیسے کیسے کما سکتے ہیں، اور جو ہے نا ایک اس میں انویسٹمنٹ کرنے کا طریقہ کیا کار ہوتا ہے. اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لازمی شیئر کریں اپنے ایک دوست کے ساتھ، تاکہ اسے بھی پتہ چلے کہ بٹ کوائن ہوتا کیا ہے، کہ اس نے اس کو ٹرائی کیا ہے یا نہیں کیا ہے. اور جو ہے نا آپ بھی اس کو ٹرائی کریں. اگر آپ لوگوں کو ٹیکنالوجی کے بارے میں، ٹیکس کے بارے میں جاننا ہے تو ہمارا چینل ڈیجیٹل ٹیک بائی چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے جائیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.